أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى صدق الله العظيم. داغ فرقت طیبہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا داغ فرقت طیبہ دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا میرے دل سے دھل جاتا داغ
فرقت طیبہ، طیبہ میں فنا ہو کر طیبہ ہی میں مل جاتا، طیبہ میں فنا ہو کر طیبہ ہی میں مل جاتا۔ دل پہ جب کرن پڑتی ان کے سبز گنبد کی، دل پہ جب کرن پڑتی ان کے سبز گنبد کی، اس کے سبز رنگت سے باغ بن کے کھل جاتا، ان کے سبز رنگت سے باغ بن کے کھل جاتا۔ داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، صدق اللہ العظیم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکنا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم دوستو، بھائیو اور بزرگوں، دنیا میں اعمال دو طرح سے ہوتے ہیں، یا اعمال کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم کے اعمال وہ اعمال صالحہ کہلاتے ہیں، اور دوسری قسم کے اعمال وہ اعمال سیئہ ہوتے ہیں۔ اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال، اور اعمال سیئہ سے مراد ہے برے اعمال۔ دونوں قسم کے اعمال لوگوں سے صادر ہوتے ہیں، اور ان دونوں قسم کے اعمال کا جو انسان کے ظاہر سے صادر ہوتے ہیں، اس کا اثر انسان کے باطن پر بھی پڑتا ہے۔ اگر انسان سے نیک اعمال صادر ہو رہے ہیں، اس کا اثر بھی انسان کے باطن پر پڑتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر اعمال سیئہ یعنی برے اعمال صادر ہو رہے ہیں، اس کا اثر بھی انسان کے دل پر پڑتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اور اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، کلا بل ران علی قلوبہم، ران کہتے ہیں زنگ کو، کہ زنگ لگ چکا ہے، یعنی ان کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ لوہا ہوتا ہے، اگر اس لوہے کا خیال نہ رکھا جائے، صفائی کا، دیکھ بھال کا، تو وہ کچھ عرصے بعد زنگالود ہو جاتا ہے اور متاثر ہو جاتا ہے، اس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو انسان کا دل ہے،
اس کو بھی زنگ لگتا ہے، لیکن لوہے کو یا دنیاوی چیزوں کو زنگ لگنے والے اسباب الگ ہیں، پانی ہے، دھوپ ہے، بارشیں ہیں، اور دل کو زنگ لگنے والی چیز وہ برے اعمال ہے، وہ گناہ ہے۔ انسان اگر گناہوں کا عادی بن جاتا ہے اور پھر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، حدیث سے ثابت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر اگر یہ توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا سیاہ دبا لگا دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا، گناہ کرتا چلے جاتا ہے، اس کے دل پر سیاہ نقطے، سیاہ دبے لگائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کا دل سیاہی سے بھر جاتا ہے، اور پھر خدا نخواستہ بعض مرتبہ انسان اتنا آگے بڑھ جاتا ہے گناہوں میں کہ اس کے دل پر مہر جباریت لگا دی جاتی ہے۔ تو برے اعمال دیکھیں ظاہر سے صادر ہو رہے ہیں، بعض مرتبہ انسان گناہ کرتا ہے اپنی آنکھوں سے، بعض مرتبہ انسان گناہ کرتا ہے کانوں کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے کتنے گناہ ہم کرتے ہیں، اعضاء اور جوارح سے ہاتھ پیر دوسرے اعضاء استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا اثر کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ دل پر ہوتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، تو اس کا اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے۔ برے اعمال کی وجہ سے انسان کا دل یہ بالکل زنگالود ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ کیا ہے، اس پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ پھر اس پر مہر جباریت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نیک بات، اچھی بات اس پر اثر نہیں کرتی، کہ جو چیز مہر زدہ ہو جاتی ہے اس کے اندر کوئی چیز جا نہیں سکتی، پھر یہ انسان بدبخت بن جاتا ہے، بدقسمت بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ مخلوق بھی دو طرح کی ہے، ایک ہے کافر اور دوسرے ہے مومن۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی اللہ پاک کی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تو تم میں سے بعض کیا ہے، بعض لوگ کافر ہیں، ومنکم مؤمن، اور بعض لوگ ایمان والے ہیں، اور دونوں کی حالت میں فرق ہے زمین آسمان کا۔ جو خوش قسمت ایمان والے ہوتے ہیں، دل اور اخلاص سے کلمہ پڑا ہوتا ہے، ان کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، شروع میں آپ حضرات کے سامنے جو آیت پڑھی گئی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ پاک ایمان والوں کا دوست ہے، ساتھی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ پاک نکالتے ہیں ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، گمراہی سے ہدایت کی طرف۔ ایمان والوں کا اللہ پاک دوست ہے، اور اللہ پاک کو یہ پسند نہیں ہے کہ ایمان والا اندھیرے میں رہے، ایمان والا گناہوں کی تاریکی میں رہے، تو ایمان کی بدولت اللہ پاک اس کو روشنی میں نکالتے ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر انسان ایمان کی حالت سے محروم ہے تو اس کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اعمال کی کیفیت یہ ہے، او کظلمات فی بحر اللج یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ جیسے ایک انسان سمندر کی لہروں میں، گہرا سمندر، پھر اس کے تہہ میں ہے، تو دیکھیں ایک پانی کا اندھیرا اپنی جگہ پر ہے، پھر رات کا اندھیرا ہے، پانی کا اندھیرا، پھر اس کے گہرائی کا اندھیرا، پھر موجوں کا اندھیرا۔ تو کافر تو یعنی ظلمات اور اندھیروں کے اندر ہوتا ہے، لیکن ایمان والا اپنے ایمان کی بدولت اللہ پاک اس کو روشنی میں رکھتے ہیں، اس کو ہدایت کے نور میں رکھتے ہیں۔ تو ایک چیز ہے نسبت، جس پر انشاءاللہ کچھ چند باتیں عرض کریں گے۔ تو سب سے قیمتی نسبت وہ ایمان کی نسبت ہے۔ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان کی نسبت عطا فرمائی ہے کلمہ طیبہ کی بدولت، تو یہ ایمان کی نسبت ہے، اور سب سے قیمتی نسبت انسان کے پاس یہ ایمان کی نسبت ہے کہ ہم الحمدللہ صاحب ایمان ہیں، کیونکہ آخرت میں انسان نجات اگر پائے گا تو وہ اس کلمے کی بدولت پائے گا، ایمان کی بدولت پائے گا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اگر انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اتنے گناہ کر لے کہ زمین اور آسمان کا خلا بھی اگر بھر جائے، لیکن ایمان کی بدولت بالآخر یہ جنت میں جائے گا، اور اللہ پاک چاہے رحیم کریم ذات ہے، ویسے ہی معاف فرما دے۔
اللہ پاک ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دے. تو اللہ پاک ویسے ہی چاہے معاف فرما دے، یا اگر اللہ پاک چاہے کہ بھئی گناہوں کی سزا دے دی جائے تو وہ بھگتے گا، چاہے کتنے ہزار سال لاکھوں سال بھگتے، لیکن ایمان کی بدولت ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ شخص جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن کتنی بدقسمتی ہوگی ایمان سے محروم لوگوں کی جو کلمے کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے کہ ان کے لیے کبھی بھی جنت میں داخلہ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے خلود فی النار ہے. قرآن میں ہے نا خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے خلود فی النار ہے. اور روایتوں میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت بھی ہے، دوسرے احادیث کی کتب میں بھی ہے کہ جنت اور جہنم کے مابین موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا اور پکارا جائے گا، کہا جائے گا کہ یہ موت ہے جو آج ذبح کر دی گئی، ختم کر دی گئی. آج کے بعد نہ جنت والوں پر موت آئے گی، نہ آج کے بعد جہنم والوں پر موت آئے گی. تو جب یہ دیکھیں گے جنت والوں کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا اور جہنم والوں کے افسوس میں اور دکھ میں اضافہ ہوگا. کیوں؟ رہی صحیح امید بھی ختم ہو گئی نا کہ چلے ہو سکتا ہے کہ بالآخر ہم جہنم سے نکال لیے جائیں یا موت آ جائے. دنیا میں تو یہ انسان پر کتنی پریشانیاں آ جائے، لیکن کیا ہے کہ موت آتی ہے انسان کو دنیا کی پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے. لیکن آخرت میں موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا کہ اب نہ اہل جنت پر موت آئے گی اور نہ اہل جہنم پر موت آئے گی، دونوں پر موت نہیں آئے گی. تو جنت والوں کی خوشی میں کہ اب جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، جنت میں موت نہیں ہے، اور جہنم والوں کے دکھ اور افسوس میں اضافہ ہوگا کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہوگا. تو یہ ایمان کی نسبت یہ بڑی قیمتی نسبت ہے. اسی طریقے سے اللہ پاک کے ساتھ یہ جو بندگی کی نسبت ہے نا، یہ بھی معمولی نسبت نہیں ہے کہ ہم اللہ پاک کے بندے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. دیکھیں کتنی سینکڑوں اربوں قسم کی مخلوقات ہے اللہ پاک کی، لیکن اس میں سے سب سے معزز، مکرم، اشرف یہ انسان ہے. تو اس اعتبار سے بھی ہم خوش قسمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انسانوں میں پیدا کیا، اور پھر اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی نعمت دی، بندگی کی نعمت دی. تو یاد رکھیں یہ ایمان کی نعمت اور بندگی کی نعمت یہ بہت بڑی نسبت ہے. اسی طریقے سے ایک اور نسبت ہم اور آپ کے پاس ہے، وہ ہے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہونے کی نسبت یہ معمولی نسبت نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی نسبت ہے. تو اپنے ایمان کی قدر کریں. آج ہمیں اپنے اس ایمان کی قدر نہیں ہے، چونکہ ایک چیز آسانی سے جب انسان کو ملتی ہے تو پھر اس کی قدر انسان کو نہیں ہوتی. صحابہ سے آپ پوچھیں، صحابہ کے حالات کو آپ پڑھیں، تابعین، تبع تابعین، اکابرین کے حالات کو پڑھیں کہ ایمان کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی اپنا ایمان بچانے کے لیے، کیسے کیسے حالات ان پر آئے. لیکن آج تو ہمیں ظاہری بات ہے کہ ماں کی گود میں ایمان ملا، اس پر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ایمان کے قدردانی کی ضرورت ہے کہ یہ ایمان کی نعمت جو اللہ پاک نے دی ہے ہم اس کی حفاظت بھی کریں، اللہ پاک کے احکامات کی اطاعت کریں. اور اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ نسبت بعض دفعہ متاثر ہو جاتی ہے جب انسان اپنا قلبی لگاؤ اور دلی لگاؤ کسی کافر کے ساتھ رکھتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ کافر کے ساتھ دلی تعلق یا جس کو قلبی تعلق کہتے ہیں وہ جائز نہیں ہے. ظاہری تعلقات، دنیا داری، لین دین، یہ معاملات جائز ہیں، لیکن قلبی تعلق جس کو کہتے ہیں، یہ یاد رکھیں مودت جس کو کہتے ہیں، وہ صرف صاحب ایمان کے ساتھ ہو. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ لکھا کہ میرے دوستوں متعلقین میں سے ایک شخص تھے، تو مجھے اطلاع ملی کہ اس کا آخری وقت ہے، اور مجھے بلایا کہ بھئی آپ آ جائیں، تکلیف میں ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ خاتمہ اس کا ٹھیک نہیں ہو رہا، معاملات صحیح نہیں ہیں. میں نے توجہ ڈالی، اس پر توجہ ڈالی، لیکن توجہ ڈالنے کا اثر نہیں ہوا. اور حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کی مدد سے اور بہت سارے مقام اس طرح آئے، صورتحال آئی، لیکن توجہ کی برکت سے اللہ پاک مہربانی فرما دیتے تھے.
یہاں پر میں نے بہت توجہ ڈالی، کوشش کی، لیکن اثر نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ اس شخص کے تعلقات کافروں کے ساتھ تھے، اس کا جو قلبی لگاؤ تھا، اس کا جو قلبی جھکاؤ تھا، وہ کس کے ساتھ تھا؟ وہ کافروں کے ساتھ تھا۔ تو چونکہ ایک تعلق آ جاتا ہے نا ایک قلبی، اس کی نحوست کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ انسان خود ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ ایک حدیث مبارکہ میں بھی ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر الی من یخالل، کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، لہٰذا دیکھ لیا جائے کہ بھئی کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو، کس کو دوست بنا رہے ہو۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے کو مضبوط رکھے، عقیدے کو مضبوط رکھے۔ بدعقیدگی، غلط عقیدہ، شرکیہ عقیدہ، یہ انسان کو نسبت سے محروم کر دیتا ہے، نسبت کی برکات سے محروم کر دیتا ہے۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ گزرے ہیں، حضرت خواجہ سعید احمد رحمۃ اللہ علیہ، احمد پور شرقیہ والے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مریدین اور متعلقین پر توجہ ڈالتا ہوں، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں پر اس توجہ کا اثر نہیں ہوتا، ان کی قلبی کیفیت ٹھیک نہیں ہوتی، اور عام طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ بدعقیدگی کے اندر مبتلا ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آج ہم اس کو بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں، عقیدے کو اس کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں عقیدے کے اندر تسلب اور مضبوطی ضروری ہے۔ اس کا مقصد کسی سے خدا نخواستہ اختلاف، لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ ہر شخص اپنا عقیدہ، اپنا مسلک اور مذہب رکھتا ہے اور رکھ سکتا ہے، لیکن میں بحیثیت مسلمان جو میرا عقیدہ ہے، میں اپنے عقیدے پر مضبوط رہوں۔ یہ کوئی ایک کچا دھاگا تو نہیں ہے نا کہ عقیدے کے ساتھ انسان کے عقیدے کو بھی بدلتا رہے۔ تو عقیدے کی کمزوری یہ انسان کو نسبت کی برکت سے محروم کر دیتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نسبت جو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور نسبت کا بھی احترام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ تھے، ایک لڑکا آیا نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اور آپ سے کچھ بات کی اور آپ سے تعاون مانگا، غلہ مانگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا بہت اعزاز و اکرام کیا، بہت زیادہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، اللہ پاک نے وحی فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام پر کہ آپ نے اس بندے کا کیوں اتنا اکرام کیا، بہت زیادہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا اللہ، جب مجھ پر تہمت لگی تھی، قرآن کریم میں وہ تفصیلی واقعہ مذکور ہے کہ زلیخا کا، جب مجھ پر تہمت لگی تھی تو ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی تھی میرے حق میں۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا، تفاسیر میں بھی ہے، تو میری پاکی کی، براءت کی گواہی ایک چھوٹے بچے نے دی تھی۔ تو جب یہ نوجوان آیا، اس نے کہا کہ میں ہی وہ بچہ ہوں۔ تو اس نے چونکہ میرے پاکی کی گواہی دی تھی، اس نسبت کی وجہ سے میں نے اس کا اعزاز و اکرام کیا۔ تو اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ تم نے اس احسان کی وجہ سے اس کا اتنا اعزاز و اکرام کیا، حالانکہ وہ مخلوق ہے، بندہ ہے، تم بھی میرے بندے ہو۔ میں تو خالق ہوں، جو بندہ قیامت کے دن میرے پاس آئے گا اور دنیا میں اس نے میرے توحید کی، وحدانیت کی گواہی دی ہوگی، تو میں اپنی شان کے مطابق میں اس کو بدلہ دوں گا۔ تو اللہ پاک کی تعریف، اللہ پاک کی بڑائی، اللہ پاک کی وحدانیت یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آج ہم اس کو ایک روٹین کی باتیں سمجھتے ہیں، اللہ پاک کی بڑائی کو، یہ معمولی نہیں ہے۔ دنیا میں ایک انسان اگر کسی پر احسان کرتا ہے یا مصیبت سے اس کو چھڑاتا ہے، وہ اس کا احسان نہیں بھولتا، اور وہ اس کا اعزاز و اکرام کرتا ہے بشرط سلیم الفطرت ہو۔ تو اس نسبت کا بھی انہوں نے اتنا احترام کیا کہ اس کو دنیا کے اعتبار سے نوازا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ بندہ جس نے کلمہ پڑھا ہوگا، میری توحید کی گواہی دی ہوگی، میں اس کو اپنے شان کے مطابق نوازوں گا۔ تو نسبت کی وجہ سے تو مقام اور مرتبے میں بھی فرق آتا ہے، نسبت کی وجہ سے فرق آتا ہے۔ لیکن ایک پتھر ہے، بلکہ دو پتھر ہیں، ایک جیسے پتھر ہے اور حیثیت بھی برابر ہے، لیکن ایک پتھر کو خرید کر
اسے مسجد کے فرش پر لگا دیا گیا، جہاں پر لوگ سجدے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ دوسرے پتھر کو خرید کر بیت الخلا میں لگا دیا گیا۔ دونوں پتھر ایک دکان میں تھے، ایک جیسے تھے، ایک حیثیت کے حامل تھے، لیکن ایک پتھر کو اللہ کے گھر سے نسبت ہو گئی، ایک پتھر کو ایک ناپاک جگہ سے نسبت ہو گئی۔ اب دونوں کے مقام اور مرتبے میں زمین آسمان کا فرق آ گیا۔ جو پتھر اللہ پاک کے گھر میں لگا، کوئی اس پر ناپاکی بھی نہیں ڈالتا، جوتے کے ساتھ بھی نہیں آتا، گندا پیر بھی نہیں رکھتا، صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس پر انسان اپنا ماتھا رکھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اس کو قابل احترام جگہ سمجھتا ہے۔ اور دوسرا پتھر جو بیت الخلا کا حصہ بنا، تو وہاں انسان جوتے پہن کر جاتا ہے، بھی پاؤں گندے ہو جائیں گے، اور انسان جلدی سے فارغ ہو کر باہر آتا ہے۔ اس کی حیثیت ایک بیت الخلا کے پتھر کی ہے۔ دونوں میں بعد میں یہ فرق کیوں آیا؟ علماء نے لکھا یہ نسبت کی وجہ سے آیا۔ نسبت جب بدل گئی، پہلے ایک ساتھ تھے، ایک دکان میں تھے تو ایک جیسے تھے، ایک ڈبے میں رکھے ہوئے تھے، دیکھتے ہیں نا ٹائلیں لگتی ہیں، لیکن ایک ٹائل، ماربل، پتھر وہ مسجد میں لگ گیا، اس کو اللہ پاک کیا مرتبہ دے دیتے ہیں۔ اور دوسرا اگر ایسی جگہ پر لگ گیا، راستے میں لگ گیا، بیت الخلا میں لگ گیا، وہ ایک عام حیثیت رکھتا ہے۔ کیوں؟ نسبت کا فرق۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ گتا ہے یا کاغذ ہے، ایک گتا یا کاغذ وہ قرآن کریم کا حصہ بن گیا، اور ایک کاغذ وہ کسی عام کتاب کا حصہ بن گیا۔ پہلے وہ ایک ہی حیثیت کے تھے، ایک ہی جگہ پہ تھے، لیکن بعد میں جب نسبت اور حیثیت بدل گئی، دونوں کے مقام میں، نسبت میں زمین آسمان کا فرق آیا۔ وہ گتا، وہ کاغذ یا وہ گتا جو قرآن کریم کے ساتھ لگا ہے، اس پہ قرآن لکھا نہیں ہے، اس گتے پہ گتا ہوتا ہے نا قرآن کریم کے دونوں جانب، لیکن وہ قرآن کریم کے ساتھ جڑ گیا تو اس کو بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگانا، اس کا بھی ادب احترام ہے، اس کو بھی اونچی جگہ پر ساتھ رکھنا ہے۔ اور ایک اگر عام کتاب کا ہے یا عام کوئی اس طرح، تو اس کی وہ حیثیت، وہ مقام و مرتبہ نہیں رہتا۔ حالانکہ یہ کاغذ پہلے ایک جیسا تھا، لیکن بعد میں دونوں کے مقام اور مرتبے میں اتنا فرق کیوں آیا؟ بعد میں دونوں کے مقام اور مرتبے میں فرق اس لیے آیا کہ ایک اللہ پاک کی کتاب کے ساتھ لگ گیا، اس کی نسبت کلام اللہ کے ساتھ ہو گئی، اور دوسرے کی نسبت کلام اللہ کے ساتھ نہیں ہے، عام انسانوں کے لکھی ہوئی کتابوں کے ساتھ ہے۔ تو دونوں کی نسبت میں زمین اور آسمان کا فرق آیا۔ تو ایک عام چیز، بے جان چیز، پتھر ایک بے جان چیز ہے، گتا کاغذ ایک بے جان چیز ہے، وہ جب نسبت والا ہوتا ہے تو اس کے مقام میں فرق آتا ہے۔ انسان جب اپنی نسبت اللہ پاک کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ جوڑے گا تو کیا اس کے مقام میں فرق نہیں آئے گا؟ اس کی حیثیت بھی ہیرے کی ہو جائے گی۔ لیکن انسان نسبت تو رکھے، یہ نسبت معمولی چیز نہیں ہے، ایمان والوں کی تو بڑی نسبت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ پاک نے سودے کی نسبت کی ایمان والوں کی طرف کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ پاک نے خرید لیے ایمان والوں سے ان کی جانیں، ان کے مال، جنت کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں خریدار ہوں، حالانکہ جان بھی اللہ پاک کی دی ہوئی، مال بھی اللہ پاک کا دیا ہوا۔ انسان اپنی دی ہوئی چیز کو نہیں خریدتا دنیا میں۔ میرے پاس اپنی ایک چیز ہے تو میں وہ کیسے کہوں گا کہ بھئی یہ تم مجھے بیچ دو، وہ میری ہی ہے، میں نے دیے، میں نے کسی کو دے دی یا کسی نے مجھے دے دی۔ اب اگر وہ کہے بھئی یہ مجھ پہ بیچ دو تو میں کہوں گا آپ ہی کی دی ہوئی ہے۔ تو یہ جان اللہ پاک کی دی ہوئی ہے، مال اللہ پاک کا دیا ہوا ہے، جسم اللہ پاک کا دیا ہوا، لیکن اللہ پاک کی مہربانی دیکھیں کہ ایمان کی نسبت ہے نا، تو ایمان والوں کے ساتھ اللہ پاک سودا فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے، یہ اللہ پاک کی شفقت ہے بندوں پر، ایمان والوں پر، کہ دی ہوئی بھی چیز، جان مال اللہ پاک کی ہے اور اللہ پاک خریدار بن رہے ہیں۔ تو یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو ہر چیز کی اپنی ایک نسبت ہوتی ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے ایک بے جان چیز جب قابل احترام بنتی ہے تو انسان بطریق اولا قابل احترام بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے زمانے کو بھی نسبت ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو زمانہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا نا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جو آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے خیر والا زمانہ، بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے،
پھر اس کے بعد جو اس سے متصل ہے اس سے متصل ہے، تابعین تبع تابعین۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا، یہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، حکیم بھی ہیں۔ ایک تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کی کتاب ترمذی شریف ہے، اور یہ جو ہے یہ حکیم ترمذی کے کہلاتے ہیں۔ ان کی کتاب نوادر الاصول مشہور ہے۔ ان کی قبر بھی ترمذ میں ہے، دریائے آمو کا جو افغانستان کا بارڈر ہے اس کے بالکل متصل۔ ہماری حاضری ہوئی ان کے قبر پر بھی ہوئی، حکیم ترمذی کے، دریائے آمو کے ساتھ ہے بالکل۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی اسی ترمذ میں ہے، وہاں بھی الحمدللہ حاضری ہوئی، ازبکستان ترمذ میں۔ یہ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو بڑا علم دیا، تقوی بھی دیا، اور ظاہری خوبصورتی سے بھی نوازا تھا۔ بڑے حسین و جمیل تھے، باقاعدہ مطب میں بیٹھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک خاتون آئی برقعے میں، اور قریب آ کر انہوں نے اپنا نقاب اٹھا لیا۔ بڑی حسین و جمیل خاتون تھی، اور انہوں نے ان سے کہا کہ بہت عرصے سے میں تمہیں چاہتی ہوں، اور بڑے عرصے سے میری خواہش ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم میری خواہش پوری کر لو۔ تو یہ نیک بھی تھے، اللہ والے تھے، تو یہ رونے لگے۔ ان پر خشیت اور خوف غالب آیا، اور اتنا روئے کہ وہ عورت خود شرمندہ ہو کر فوراً واپس چلی گئی۔ اس واقعے کو بڑا عرصہ گزرا، ان پہ بڑھاپا آ گیا، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے۔ ایک دن ان کو اچانک یہ واقعہ یاد آیا، تو اپنے دل میں انہوں نے سوچا کہ بس میں نے اس عورت کا دل ہی توڑ دیا، اگر میں اس کی بات مان لیتا تو بعد میں توبہ کر لیتا۔ لیکن پھر خیال آیا کہ دیکھیں جب میں جوان تھا تو دل میں تقوی تھا، آج داڑھی سفید ہے لیکن اتنے غلط خیالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ تو رونے لگ گئے کہ جب جوان تھا تو تقوی پرہیزگاری تھی کہ وہ عورت نادم ہو کے واپس گئی، آج جب بڑھاپا آیا ہے اللہ پاک کے پاس جانے والا ہوں، اور یہ سوچ دل میں آ رہی ہے کہ اس کی خواہش پوری کر لیتا۔ تو یہ سو گئے۔ لکھا ہے کہ جب سو گئے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ بھئی ترمذی کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا۔ اس طرح جوان تھا تو گناہوں سے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا اتنے نازک مرحلے پر بھی، لیکن اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو ایسی سوچ دل میں آ رہی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، یہ زمانے کا اثر ہے۔ وہ جو تمہاری جوانی کا زمانہ تھا وہ میرے زمانے کے قریب تھا، تو اس کی برکت تھی، اور اب تم بوڑھے ہو چکے ہو تو یہ زمانہ میرے زمانے سے دور ہو چکا ہے۔ تو زمانے اور وقت کی بھی ایک برکت ہوتی ہے، اس کی بھی ایک نسبت ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایک شخص تھے نان بائی، روٹیاں بناتے تھے لیکن نیک اللہ والے تھے۔ لکھا ہے وہ ایک عجیب عمل کرتے تھے۔ اب تو ہم دیکھتے ہیں بھئی آج کی اگر روٹی ہے تازی تو یقیناً وہ مہنگی ہوگی، اور اگر کوئی باسی کل کی ہوگی وہ تو کوئی خریدے گا بھی نہیں، اور اگر وہ بیچے گا تو وہ سستی بیچے گا۔ لیکن وہ اس کے برعکس معاملہ کرتے تھے کہ جو باسی روٹی ہوتی تھی وہ مہنگی بیچتے تھے، یعنی مثال کے طور پہ وہ 2 روپے کی، اور جو آج کی تازہ گرم ہوتی وہ 1 روپے کی۔ کسی نے کہا کہ یہ آپ عجیب معاملہ کرتے ہیں، یہ تو بیوقوفی ہے۔ کہا یہ بیوقوفی نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ جو کل کی روٹی ہے باسی میں اس لیے مہنگی بیچتا ہوں، وہ قیمتی ہے، کل کو حضور علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ قربت ہے، گزشتہ کل حضور علیہ السلام کے زمانے سے قریب ہے، اور آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے دور ہے، اس لیے اس روٹی کو میں سستا بیچتا ہوں۔ اللہ والوں کی نظر بڑی گہری ہوتی ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جاتی ہے۔ ہمارے نزدیک تو ہم سمجھیں گے کہ یہ ایک ناسمجھی کی بات ہے، لیکن بہرحال ان کی نگاہ وہاں تک جاتی ہے جہاں ہم سوچ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ نسبت کا بھی احترام، نسبت نبوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ مقرر کیا۔ اسی طریقے سے حضرت اسامہ ابن زید کا، جو حضرت اسامہ ابن زید حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، حضرت زید حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، اور حضرت اسامہ ان کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کو جس طرح حضرت زید رضی اللہ عنہ سے محبت تھی، اسی طرح ان کے بیٹے حضرت اسامہ بھی آپ کو بڑے محبوب تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کا وظیفہ کم مقرر کیا، حضرت اسامہ کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا۔ آج ہم تو اس کے برعکس کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ نے، حالانکہ اللہ پاک نے مجھے علم زیادہ دیا، میں عالم ہوں، اور آپ نے اسامہ
کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا، میرا کم مقرر کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بیٹے وجہ یہ ہے کہ اسامہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تم سے زیادہ محبوب تھے، اور اسامہ کے والد حضور علیہ السلام کو تمہارے والد سے زیادہ محبوب تھے، اس لیے وہ حقدار ہے، ان کی ایک نسبت ہے، تو اس لیے ان کا وظیفہ میں نے زیادہ مقرر کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں یعنی نسبت کا احترام۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق غالباً آتا ہے کہ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، درس کے دوران کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بعد پھر کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھ جاتے، کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ کسی نے بعد میں پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ تھا؟ کہا کہ سامنے میرے استاذ کے بیٹے کھیل رہے تھے، جیسے گیند سے بچے کھیلتے ہیں، تو کھیلتے کھیلتے گیند اس طرف آ جاتی، وہ بچہ سامنے آتا، تو استاذ کی نسبت کی وجہ سے میں فوراً احترام کی وجہ سے کھڑا ہو جاتا، پھر جب وہ بچہ چلے جاتا تو میں بیٹھ جاتا، تھوڑی دیر بعد پھر کھیلتے ہوئے وہ بچہ ادھر آ جاتا، گیند آ جاتی تو میں اس کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا۔ استاذ کی نسبت کا احترام، اور استاذ کے بیٹے کا، استاذ کی نسبت کی وجہ سے ان کی اولاد کا بھی احترام۔ آج ہمارے دل میں استاذ کا بھی احترام نہیں ہے، شیخ کا احترام نہیں ہے، والدین کا احترام نہیں ہے، بڑوں کو آج ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ تو کامیاب وہی ہوتے ہیں کہ جو اپنے صرف بڑوں کا، اساتذہ کا، مشائخ کا نہیں، ان کی اولادوں کا، ان کے نسب کا، ان کی نسلوں کا بھی احترام کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں کامیاب کرتے ہیں۔ اور ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، مشائخ کو دیکھا کہ صرف ایک نسبت کا بھی احترام، بڑوں کی وجہ سے کہ بھئی فلاں کے نواسے ہیں، فلاں کے پڑ نواسے ہیں، فلاں کے پوتے ہیں، حالانکہ بزرگ کس وقت گزر چکے ہیں، بڑے کب کے گزر چکے ہیں، کہ بھئی فلاں کی اولاد ہے، بھئی یہ فلاں کی اولاد ہے، اور ان کا اتنا ادب احترام، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نسبت ہوتی ہے نا، تو نسبت کا بھی احترام ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ حضرت نے متعدد مرتبہ سنا ہوگا۔ یہ بہت بڑے پہلوان تھے، بلکہ شاہی پہلوان تھے، بادشاہ کے پہلوان تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بغداد میں ہے، بغداد شریف عراق میں۔ ابھی الحمدللہ ہمارا چند وقت قبل عراق جانا ہوا، شام عراق، تو بغداد میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ بھی جانا ہوا۔ عجیب انوارات اللہ پاک نے ان کی قبر پہ، مزار پہ رکھے۔ سید الطائفہ، یہ اولیاء کے سردار تھے، لیکن پہلے یہ ایک عام پہلوان تھے، جیسے مشہور پہلوان ہوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھئی یہ مقابلہ ان کا کوئی کر سکتا ہے تو میرے پہلوان سے مقابلہ کریں۔ کوئی ان کے مقابلے پہ نہیں آتا تھا، اللہ پاک نے بڑی طاقت بھی دی، داؤ پیش دیے، مہارت دی۔ تو اس وقت ایک شخص تھا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان سے تھا، سادات میں سے تھا، لیکن اس کے گھر میں فاقے تھے، غربت تھی۔ اس نے سوچا کہ میں چلے جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی کام بن جائے، اور بادشاہ نے بڑے انعام کا اعلان کیا تھا کہ بھئی اس پہلوان کو اگر کوئی ہرائے گا تو اس کو اتنا انعام ملے گا۔ بادشاہ کا انعام تو معمولی نہیں ہوتا۔ وہ مقابلے پہ آیا، بادشاہ نے کہا تم عام آدمی ہو، پھر اپنی حالت دیکھو، جسمانی کیفیت دیکھو، تم کیا کر سکتے ہو؟ تو کہا بھئی میرا مقابلہ کراؤ۔ بہرحال جب مقابلے کا وقت آیا، حضرت جنید بغدادی تو بڑے لحیم شہیم طاقتور، تو یہ جب قریب آئے تو انہوں نے اس کے کان میں کہا کہ بھئی یہ دیکھنا میں جو ہے حضور علیہ السلام کے خاندان سے ہوں اور گھر میں فاقے ہیں، اور اگر تم ہار جاؤ آج کے مقابلے میں تو میرا کام بن جائے گا۔ یہ بتایا، بات ان کے ذہن میں آ گئی کہ بھئی یہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان سے ہیں۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ ایک سرکاری حیثیت جو انسان رکھتا ہے، اس کی شکست تو بہت بڑی شکست ہوتی ہے۔ حکومت پہ نام آتا ہے نا کہ بھئی حکومت کی ذلت ہے کہ حکومت کا پہلوان ہار گیا، کوئی معمولی تو نہیں تھی شکست۔ تو بہرحال حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کشتی شروع ہوئی تو اپنے آپ کو گرا دیا۔ بادشاہ نے کہا میں اس کو نہیں مانتا ہوں، یہ دھوکہ ہوا ہے، یہ غلطی سے ایسا ہوا، یقین ہی نہیں آ رہا تھا کسی کو۔ پھر مقابلہ کرایا، پھر اس نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ بادشاہ نے کہا میں نہیں مانتا۔ تیسری مرتبہ پھر جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گر گئے تو اعلان ہو گیا کہ جنید بغدادی جو ہے یہ پہلوان آج ہار گئے۔ بادشاہ نے بڑا لعن طعن کیا، حکومتی اہل سب نے، کہ تم نے ہمیں ذلیل کر دیا، ہماری ناک کٹوا دی، اور اس کو انعام دے دیا گیا۔ تو رات کو خواب میں انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنید تم نے ہمارے خاندان کی لاج رکھ لی۔ پہلوان تھے نا، اللہ پاک نے روحانی دنیا کا پہلوان بنا دیا، اولیاء کا سردار بنا دیا اللہ پاک نے۔ عام پہلوان تھے
لیکن جب یہ قربانی دی اور اپنے آپ کو پچھاڑ دیا، دنیا کی ذلت گوارا کر لی، اللہ پاک نے لمحوں میں ان کو اولیاء کا سردار بنا دیا۔ ایک نسبت کا احترام کیا نا، نسبت کا احترام معمولی چیز نہیں ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو بدبخت اسی کی وجہ سے بناتے ہیں کہ ہم نسبت کی اہانت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ پاک کے ولی، ان کی مزار پہ قبر پہ بھی جانا ہوا۔ ہمارے حضرت مولانا سید محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم نے طویل مراقبہ کیا حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ، باقی حضرات کے مزارات پہ بھی کیا، اور پھر اس مراقبے کی عجیب کیفیات حالات حضرت ہمیں بیان فرماتے تھے۔ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ بھی کیا، لیکن کافی طویل کیا۔ بعد میں فرمایا کہ حضرت توجہ دے رہے تھے اور اٹھنے نہیں دے رہے تھے، بار بار فرماتے رہے کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ تو بہرحال حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ یہ شراب کے نشے میں ہر وقت مست رہتے تھے، دھت ہوتے تھے شراب کے نشے میں۔ ایک دن جا رہے تھے اسی طرح ننگے پیر، ہوش نہیں تھا، شراب کے نشے میں مست تھے، راستے میں ایک کاغذ دیکھا کوڑے کے ڈھیر پہ۔ جب دیکھا تو اس پہ اللہ پاک کا نام لکھا ہوا تھا، تو ان کو غیرت آئی کہ یہ اللہ پاک کا نام ہے اور زمین پہ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کو اٹھایا، چوما، آنکھوں سے لگایا، عطر لگا کر اوپر کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دیا۔ تو رات کو خواب میں انہیں زیارت ہوئی اور اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے ہمارے نام کا احترام کیا، ہم تمہارے نام کا ڈنکا پوری دنیا میں بجائیں گے۔ ان کو اللہ پاک نے ولایت عطا فرما دی، کیوں؟ اللہ پاک کے نام کا احترام کیا۔ تو یہ نسبت کا احترام میں نے عرض کیا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ انسان اللہ پاک کے نام کا، نسبت کا احترام کرتا ہے تو اللہ پاک پھر بڑے مرتبے عطا فرماتے ہیں۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرات نے نام سنو گے، یہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، یہ ڈاکوؤں کے سردار تھے اور حجاج کے قافلوں کو لوٹتے تھے، عام لوگوں کو بھی نہیں۔ ان کا نام لوگ سنتے رہے، کہہ رہے بھائی اس راستے پہ نہیں جانا، فضیل ڈاکو ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک گھر میں نقب لگا رہے تھے، دیوار پہ جیسے چڑھتے ہیں نا نقب لگاتے ہیں، تو اندر کوئی تلاوت کر رہا تھا اور یہ آیت کی تلاوت کر رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا اب وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ پاک کے خوف سے لبریز ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ آ گیا، اب وہ وقت آ گیا، اور اسی وقت توبہ کر لی، اور ایسی توبہ کی، ایسے مجاہدات کیے کہ حضرت فضیل ابن عیاض اولیاء کے سردار بن گئے۔ ڈاکوؤں کے سردار کہلاتے تھے اور اولیاء کے سردار بن گئے حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ بیت اللہ شریف میں حرم میں ہوتے تھے، جہاد پہ جاتے تھے، حج کرتے تھے، ہر وقت عابدین کے سردار بن گئے۔ تو یہ جو نسبت ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ نسبت معمولی چیز نہیں ہے، اور نسبت کی علماء نے، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نسبت کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک تو عام نسبت ہے، ایک تصوف کی نسبت ہے۔ جو تصوف کی نسبت ہوتی ہے اس کی حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 قسمیں لکھی ہیں۔ ایک قسم ہے نسبت انعکاسی، دوسری قسم نسبت القائی ہے، تیسری قسم ہے نسبت اصلاحی، اور چوتھی قسم ہے نسبت اتحادی۔ نسبت انعکاسی کہتے ہیں عکس، کہتے ہیں فلاں کا عکس ہے، یہ کمزور نسبت ہے، لیکن بہرحال یہ بھی نسبت ہے، اور یہ سالک کو اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب سالک اپنے شیخ کی صحبت میں رہتا ہے۔ جب تک صحبت میں ہوتا ہے تو اس کو یہ نسبت حاصل ہوتی ہے۔ اب بعض مرتبہ دیکھتے ہیں نا، بزرگوں کی مجلس میں، صحبت میں انسان کے دل میں نیکی کے خیالات آتے ہیں، نیکی کے جذبات آتے ہیں، لیکن جب الگ ہو جاتی ہے، وہ مجلس ختم ہوتی ہے، تو پھر وہ کیفیت بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ نسبت کمزور نسبت ہے، یہ صرف ایک عکس ہے، یہ نسبت انعکاسی کہلاتا ہے۔ جیسے کہ ایک انسان آگ کے قریب بیٹھا ہوا ہے، جب تک بیٹھا ہوا ہے گرمائش محسوس ہوگی، جب یہ اٹھ کے چلے جائے گا وہ تپش گرمائش ختم ہو جائے گی، پھر اس کو ٹھنڈ لگنے لگے گی۔ تو اس کی مثال اس طرح ہے نسبت انعکاسی کی، آگ کے قریب ہے تو تپش ہے، آگ سے دور ہو گئے تو پھر گرمائش ختم ہو گئی۔ دوسری قسم کی نسبت ہے نسبت القائی، یہ پہلی نسبت سے کچھ مضبوط نسبت ہے، اور یہ تب حاصل ہوتی ہے کہ جب انسان کسی شیخ اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے، اور صحبت کے کچھ اثرات اس کے دل پر چپک جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں، تو یہ نسبت
القائی کہلاتی ہے۔ اس کی مثال علماء نے لکھا ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص چراغ لے جائے اور آگ سے اپنا چراغ جلا لے۔ اب آگ ہے، اس نے ایک چھوٹا سا چراغ موم بتی لے کے اس سے جلا لی، تو اس کے پاس بھی روشنی آ گئی تھوڑی بہت، تو اس کے پاس بھی روشنی تو آ گئی لیکن وہ معمولی روشنی ہے، لیکن ہے بہرحال۔ لیکن اسے اس چراغ کا خیال رکھنا ہوگا، اس کے تیل کا خیال رکھنا ہوگا، اس کی بتی کا خیال رکھنا ہوگا، اس کو ہوا سے بچانا ہوگا، تو یہ جلتا رہے گا۔ تو نسبت القائی کہ جب انسان کچھ نہ کچھ صحبت میں رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ اثرات آ جاتے ہیں، لیکن اس کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ تیسری قسم کی نسبت وہ نسبت اتحادی کہلاتی ہے۔ یہ ان دونوں نسبتوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اور یہ نسبت اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے شیخ کی صحبت میں بھی رہتا ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے، اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، اور اس کی باتوں کو برداشت بھی کرتا ہے، وہ اس کی اصلاح کرتا ہے، اور اسی طریقے سے مجاہدات کراتا ہے بعض مرتبہ، تو اس کی وجہ سے نسبت اتحادی حاصل ہو جاتی ہے۔ نسبت اتحادی، یہ تیسری قسم نسبت اصلاحی ہے۔ یہ چوتھی نسبت اتحادی۔ نسبت اصلاحی تیسری قسم یہ ہے کہ جب انسان اپنے شیخ کی صحبت میں رہتا ہے، محبت اور تعلق رکھتا ہے، تو نسبت اصلاحی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ ان دونوں نسبتوں سے مضبوط ہیں۔ اس کی مثال علماء نے لکھی ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک نہر ہے یا ایک دریا ہے بڑا، اس دریا میں سے کوئی شخص اپنے لیے نہر نکال لیتا ہے اپنے باغیچے کی طرف، تو وہ نہر آتی ہے تو وہ پانی بھی جاری ہوتا ہے، اگرچہ وہ دریا نہیں ہوتا لیکن بہرحال ایک جاری نہر ضرور ہوتی ہے۔ وہ نہر بھی نجاست دھونے کے لیے کافی ہوتی ہے، اس نہر سے بھی انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اس کی مثال نسبت اصلاحی کی ہے، اور یہ اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب انسان بڑوں کی، بزرگوں کی صحبت میں بھی رہتا ہے، وقت بھی زیادہ گزارتا ہے، ان سے اخلاص کے ساتھ تعلق اور محبت بھی رکھتا ہے۔ اور چوتھی سب سے مضبوط ترین نسبت وہ ہے نسبت اتحادی۔ یہ سب سے مضبوط نسبت ہے، اور یہ انسان کو اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب انسان فنا فی الشیخ ہو جائے۔ فنا فی الشیخ، فنا فی الشیخ کہتے ہیں کہ انسان ایسا یعنی دل میں محبت ہو شیخ کی کہ انسان کہتے ہیں فنا فی الشیخ جس کو کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا نظر ہی نہ آئے۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر نسبت اتحادی حاصل ہو جاتی ہے، اور سب سے زیادہ برکات اسی نسبت کی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان کو نسبت اتحادی حاصل ہوتی ہے تو پھر یہ اپنے شیخ کا پرتو بن جاتا ہے، پرتو اس جیسا، یہاں تک کہ ہر عمل اس جیسا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ تو غیر اختیاری چیزیں بھی ان جیسی ہو جاتی ہیں، اور اختیاری تو ہو ہی جاتی ہے۔ اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، گفتگو کرنا، سب اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے کہ شیخ۔ یہاں تک کہ بات والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ان کی طرح ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ بلکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ نسبت اتحادی کا اثر اتنا ہو جاتا ہے کہ انسان کا جو ظاہری حلیہ اور چہرہ ہے وہ بالکل شیخ کے چہرے کی طرح ہو جاتا ہے، قدرتی طور پہ۔ قدرتی طور پہ اگر پہلے نہ بھی ہو تو بعد میں ایسا ایک پرتو پڑ جاتا ہے شیخ کا کہ اس کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے شیخ ہیں۔ بہت سارے اپنے بزرگ ہم نے ایسے دیکھے کہ بالکل ان کا چہرہ ایسے جیسے کہ وہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیوخ گزرے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا پیر خواجہ غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا۔ حضرت مولانا عبدالشکور نقشبندی دامت برکاتہم ہمیشہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے چونکہ بڑا تعلق تھا قلبی، تو حضرت کا انتقال ہوا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک مرتبہ گھر میں حضرت خواجہ غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ جب یہ آئے حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے چونکہ ان گھر والوں کو تعلق تھا اور ان کو دیکھا تھا، تو گھر والے سب کہنے لگے، جو خواتین تھی اور جتنے کہ بھئی یہ تو مولانا عبدالغفور عباسی مدنی آ گئے۔ ان کے انتقال کو کافی عرصہ ہو چکا تھا، لیکن پیر غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو سب کے سب گھر والے کہنے لگے کہ نہیں یہ تو مولانا عبدالغفور عباسی مدنی تشریف لائے ہیں۔ تو بعض مرتبہ اس نسبت اتحادی کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ باطن کے علاوہ، ظاہر کے اعمال کے علاوہ، ظاہر کی صورت پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔
اور اس کی سب سے بڑی مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو حضور علیہ السلام سے نسبت حاصل تھی وہ نسبت اتحادی کی سب سے اعلیٰ مثال ہے، سب سے اعلیٰ ترین مثال. چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی محبت میں فنا تھے، اور ایسے فنا تھے کہ اللہ پاک نے ہر چیز میں نسبت عطا فرما دی. اور بہت ساری بیسیوں مثالیں ایسی. آپ علیہ السلام جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ منورہ، جب مدینہ کے قریب پہنچے لوگ استقبال کے لیے نکلے تھے، لیکن چونکہ مدینہ والوں میں سے اکثر نے حضور علیہ السلام کی پہلے زیارت نہیں کی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سمجھے کہ یہ پیغمبر ہے، اور سب آ کے حضرت ابوبکر صدیق سے مصافحہ کرنے لگے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کے آرام کی غرض سے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو خاموشی سے مصافحہ کرتے رہے، تاکہ حضور علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو. مجمع تھا، بہت لوگ تھے. اب دیکھیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام ہے، یہ محمد ہے، حالانکہ وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے. لیکن ایسی ایک نسبت تھی، ایسی ایک شباہت تھی کہ مدینہ کے لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو پیغمبر سمجھ رہے ہیں. پھر جب آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، بیٹھے، اور جب دھوپ نکلی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک خادم کی حیثیت سے کھڑے ہوئے اور آپ کے اوپر سایہ کر دیے، چادر تانی. تب مدینہ کے لوگ سمجھو ہم جس کو تو پیغمبر سمجھ رہے ہیں وہ تو پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر تو یہ ہے. ایسی اللہ پاک نے ایک نسبت عطا کی. ایک مرتبہ مجلس میں حضور علیہ السلام نے 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ مجھے 3 چیزیں محبوب ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہے، مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں. سب سے پہلی یہ کہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں. دوسرے نمبر پہ یہ کہ میں اپنا مال آپ پہ خرچ کرتا رہوں. اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو. دیکھیں علماء نے لکھا ہے کہ تینوں چیزوں کا تعلق حضور علیہ السلام کی ذات سے ہے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں. تینوں کا کہ چہرے کی زیارت کروں تو آپ کے چہرے مبارک کی زیارت ہر وقت کرتا رہوں، اپنا مال آپ پہ خرچ کروں، میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو. ایسا عشق اور محبت تھی. اور ایک اور نقطہ علماء نے لکھا کہ ایک حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث میں ہے نا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. تو بعدی فرمایا، بعد کا استعمال غیر کے لیے ہوتا ہے، کہ نا کہ میرے بعد یہ آئے گا، میرے بعد فلاں آئے گا. تو ظاہری بات ہے وہ غیر الگ ہوتا ہے، بعد کا تعلق الگ ہوتا ہے. لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ معنا، معنا معیت کا ذکر ہوا. آپ علیہ السلام نے فرمایا نا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. معیت کہتے ہیں ساتھ ہونا، ساتھ ہونا. حضرت ابوبکر صدیق کا جب تذکرہ آیا تو اللہ پاک نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا ان کو غار میں کہ ان اللہ معنا، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، ساتھ ہے. تو معیت کا ذکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ علیہ السلام جب معراج پہ گئے، آپ حضرات کو معلوم ہے جب واپس تشریف لائے آپ نے بتایا میں اس طرح معراج پہ گیا، سفر ہوا مکے سے بیت المقدس کا، وہاں سے 7 آسمان، پھر اس سے بھی اوپر. تو کفار مذاق اڑانے لگے کہ یہ دیکھ، ان کو ہاتھ میں ایک اور بات آ گئی کہ دیکھیں آج انہوں نے ایک نیا وہ کیا، نئی بات پھیلا رہے کہ ہم جو ہے ایک رات میں انسان تو یہاں سے زیادہ چند میل دور جا نہیں سکتا. پھر یہ جو ہے بیت المقدس گئے، پھر اوپر آسمانوں 7 آسمان، پھر اس سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا، اس سے اوپر گئے اور راتوں رات واپس بھی آ گئے. عقل تسلیم ہی نہیں کرتی. تو دوڑے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے بھائی کہ کوئی جو ہے بیت المقدس تک جائے اوپر 7 آسمان اور ایک رات میں؟ کہ یہ بتاؤ کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا جو تمہارے ساتھی ہے نا محمد وہ کہہ رہے. حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً کہا، انہوں نے کہا ہے، سچ کہا ہے. تأمل نہیں کیا، سوچا نہیں، فرمایا محمد نے کہا ہے، سچ کہا ہے. اسی لیے ان کا لقب صدیق اکبر ہے. اور یہ مقام صدیقیت یہ ایک مقام ہے سب سے اونچا، نبوت کے بعد مقام صدیقیت ہے سب سے بڑا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے مقام صدیقیت دیا تھا. تو بہرحال جو سب سے مضبوط نسبت ہے وہ ہے نسبت اتحادی. لیکن نسبتوں کے حصول کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ 3 کام ضروری ہے. آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں کہ اگر کوئی نسبتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے
اس کے لیے 3 کام ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز قلت طعام، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قلت طعام ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ انسان کی روحانیت کو نقصان پہنچانے والی چیز بسیار خوری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو اہل تصوف ہوتے ہیں اس لائن میں، ان کو خاص طور پر یہ تربیت دی جاتی ہے کہ ایک تو کھانے پینے میں احتیاط کرنی ہے، باہر کی چیزوں کو نہیں کھانا، بازار کی چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، اور مشکوک چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، اور بسیار خوری سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ کیوں؟ یہ انسان جب عام طور پہ کرتا ہے نا، بازار کی چیزوں پہ اپنا ایک اثر ہوتا ہے برا۔ ہم تو چونکہ ظاہری بات ہے ان چیزوں کے عادی ہیں، اب ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن جو نیک ہوتے ہیں نا، جو ان چیزوں سے بچتے ہیں، وہ اگر ایک لقمہ بھی اس طرح کا کھا لے تو ان کو فوراً اثر ان پہ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف بزرگ تھے، صاحب کشف و کرامات، دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث رہے ہیں، اللہ پاک نے بڑا مقام دیا۔ یہ حضرت مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہے کہ جو حضرت حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی اور قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، سر سید احمد خان مرحوم کے بھی استاذ ہیں، ان تینوں حضرات کے استاذ ہیں۔ دہلی میں ان کی قبر ہم نے دیکھی ہے، وہ مہندیہ کا قبرستان ہے، مہندیہ کا، جہاں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا پورا خاندان مدفون ہے، تو وہاں پر قریب ہی حضرت مولانا مملوک العلی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی قبر ہے۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے دعوت کی اور میں نے ایک لقمہ صرف کھایا، وہ مشکوک تھا، مجھ پر اس لقمے کا ایسا اثر ہوا کہ 40 دن تک مجھے گناہوں کے خیالات آتے رہے اور نماز کی کیفیت متاثر ہو گئی، چونکہ وہ بنے ہوئے لوگ تھے، اللہ والے لوگ تھے۔ اس ایک لقمے کا اثر، ہم تو پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کس طرح کی کمائی ہوتی ہے، کس کی دعوت میں گئے، کس سے کھایا پیا، ہمیں کچھ پرواہ ہی نہیں ہے، ہم ایک سسٹم میں چل رہے ہیں بس، چونکہ دل پہ محنت نہیں کی، ایک ترتیب نہیں ہے، تو ہمیں اس چیز کا اثر محسوس، جیسے ایک انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ اب اگر مثال کے طور پہ کوئی انسان صاف ستھرے ماحول میں رہتا ہے یا خوشبو والے، وہ کسی ایسی جگہ جائے گا جہاں خاص بو ہوتی ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، ایسا ہے نا؟ وہ کہیں جاتا ہے، خاص قسم کے کارخانے ہیں، مارکیٹ ہے، وہاں بو اگر ناگوار ہے، عام آدمی جائے گا تو کہے مجھ سے یہاں کھڑا نہیں ہوا جا رہا، لیکن وہاں جو کام کر رہے ہیں وہ نارمل بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی وہ نہیں، ان کو نہیں محسوس ہوتی، وہ رہے ہیں اس میں۔ تو یہی مثال اس کی بھی ہے، جیسے وہ مشہور واقعہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً نقل کیا، آپ حضرات نے سنا ہوگا نا، کہ ایک بھنگی تھا جو کچرا اٹھاتا ہے، وہ عطر فروشوں کے محلے میں چلا گیا تو گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اب لوگ حیران ہیں، بھئی اس کو کیا ہو گیا، ایک دم کوئی آگے مرگی ہو گیا، کوئی جوتا سنگا رہا ہے، کوئی گلا دبا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ اتنے میں اسی کے قبیل کا ایک آدمی آیا، اس کی برادری کا، وہ بھی اس سے تعلق رکھتا تھا، وہ سمجھ گیا، اس نے کہا تم لوگ ہٹ جاؤ۔ اس نے تھوڑی سی لید لی، لید ہے نا، لید جانوروں کی لید، اور خاموشی سے جا کے اس کی ناک میں سونگائی، وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو کہا کہ بھئی مسئلہ یہ تھا کہ اس نے خوشبو سونگی نہیں تھی، یہ عادی تھا اس چیز کا، وہ سونگائی تو یہ ٹھیک ہو گیا۔ ہم گناہوں کے ایسے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں نیک اعمال کی خوشبو بھی محسوس نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ حلال لقمے کی روحانیت کیا ہے اور حرام لقمے کی نحوست کیا ہے، ہمیں تو فرق نہیں کسی میں نہیں لگتا نا۔ لیکن جو اولیاء اللہ والے ہوتے ہیں، اگر ایک لقمہ مشتبہ وہ کھا لے، ساری کیفیات ان کی متاثر ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز میں عرض کر رہا تھا کہ کیا کام کرنا ہے؟ قلت طعام، قلت طعام بھی ہو اور اس کے ساتھ پھر حرام سے بچنا بھی، یعنی وہ لقمہ مشتبہ بھی نہ ہو۔ دوسری چیز معاصی سے اجتناب۔ سب سے زیادہ نقصان انسان کی روحانیت کو یہ گناہ پہنچاتے ہیں، چاہے گناہ انسان آنکھوں سے کر رہا ہے، کانوں سے کر رہا ہے، زبان سے کر رہا ہے، شرمگاہ سے کر رہا ہے، اعضاء اور جوارح سے کر رہا ہے، یہ انسان کو نسبت سے محروم رکھتے ہیں، انسان کو نسبت سے دور رکھتے ہیں۔ تو جتنا انسان متقی ہوگا، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک اس کو اتنی جلدی نسبت عطا فرمائیں گے، ایک نسبت کا نور منتقل ہو جاتا ہے، وہ ایک نورانی نسبت ہوتی ہے جو اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ تو معاصی سے اجتناب ہو، اور تیسرے نمبر پر ایذاء مسلم سے اجتناب، ہر قسم کے
حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، المسلم من سلم المسلمون، مسلمان کہلانے کے لائق وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یا وہ کامل مسلمان نہیں ہے، المسلم کامل مسلمان نہیں ہے کہ جس کی زبان یا ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے۔ تو تیسری چیز ہے ایذائے مسلم سے اجتناب، اپنی زبان کے ذریعے سے بھی، اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے بھی، اعمال کے ذریعے سے بھی، اقوال کے ذریعے سے بھی، حرکات و سکنات کے ذریعے سے بھی کوئی عمل، قول، حرکت ایسی نہ ہو جس سے کسی اور کو تکلیف پہنچے۔ میری زبان سے کوئی بات ایسی نہ ہو سامنے والے کا دل ٹوٹ جائے، اس کو تکلیف پہنچ جائے، میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو سامنے والے کو اذیت پہنچ جائے۔ تو ان تین کاموں سے جب ہم اجتناب کریں گے کہ قلت طعام پر عمل، مشتبہ لقمے سے بھی بچنا ہے قلت کے ساتھ ساتھ، اور معاصی سے بالکل اجتناب ہو، اور ایذائے مسلم سے اجتناب، جب انسان اس پر پابندی سے اور مضبوطی سے عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ پاک اس شخص کو خاص نسبت عطا فرماتے ہیں، نسبت کا نور عطا فرماتے ہیں، اور جب انسان کو یہ نسبت کا نور ملتا ہے تو پھر یہ انسان بہت جلد ترقی کرتا ہے، اولیاء اللہ کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان سن لیں، انشاءاللہ ابھی مجلس ذکر ہوگی، مراقبہ ہوگا، ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، اور انشاءاللہ بیعت کی مجلس بھی ہوگی، لیکن اس سے پہلے ایک اعلان سن لیں، اہم اعلان۔ الحمدللہ یہ ہم سب کے لیے سعادت ہے، اللہ پاک کی توفیق سے اور اپنے مشائخ اور بزرگوں کے مشورے سے ابھی انشاءاللہ 13 فروری کو بروز اتوار ہماری سالانہ اختتامی تقریب ہوگی، جیسے ہر سال ہوتی بھی ہے، اور انشاءاللہ اس سال بھی حسب معمول اس میں ہمارے یہاں کے جن بچوں اور بچیوں نے شعبہ بنات اور بنین میں قرآن کریم حفظ مکمل کیا، قرآن کریم ناظرہ مکمل کیا، ان کی بھی اختتامی تقریب ہوگی، آخری سبق ہوگا، اور جن علماء نے درس نظامی کی تکمیل اس سال کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی ختم بخاری شریف کی تقریب ہوگی، آخری حدیث کا درس ہوگا، جن فضلاء نے تخصص کی تکمیل کی ہے، افتاء کی تکمیل کی ہے، ان کی بھی انشاءاللہ تکمیل کا پروگرام ہوگا، جیسے ہر سال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس سال چونکہ ہمارے یہاں تصوف کا سلسلہ، خانقاہی سلسلہ ہے، تو بڑوں کے مشورے سے، حکم سے یہ طے کیا گیا ہے ان کی اجازت سے کہ اس سال اسی پروگرام میں ہمارا پہلا سالانہ روحانی اجتماع بھی ہوگا انشاءاللہ، اور باہر سے علماء، مشائخ، بزرگ تشریف لائیں گے، بیانات ہوں گے، اور انشاءاللہ بخاری شریف کا درس ہوگا، علماء کے بیانات ہوں گے، ذکر و مراقبے کی مجلس بھی ہوگی، تو تمام حضرات نے انشاءاللہ اس میں شرکت کرنی ہے، ساتھیوں کو بھی دعوت دینی ہے۔ 13 فروری بروز اتوار، جو آئندہ اتوار ہے، صبح 8 بجے سے پروگرام شروع کریں گے، پھر آگے انشاءاللہ 12 ساڑھے 12 ہے جب تک انشاءاللہ اختتام ہوا، تو پہلا ہمارا انشاءاللہ جو روحانی تصوف کے سلسلے کا جو اجتماع ہوتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ہوگا۔ انشاءاللہ کچھ دیر بزرگوں کے ختمات شریفہ پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ جن ساتھیوں کے پاس کارڈ ہے وہ نکال لیں، نہیں ہے تو ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی. 3 مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. تین مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. تین مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی
3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم بارک علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے، ہم اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے اساتذہ اکرام، والدین، اعزاء، اقارب، دوست، احباب، رشتہ دار، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، اور بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ پاک ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق پورا اجر نصیب فرمائیں۔ کچھ دیر کے لیے ذکر کریں گے، پہلے ذکر جہری جیسے ہر مہینے ہوتا ہے، یعنی آواز سے تھوڑا سا ذکر ہوگا، لیکن آواز اتنی ہو جو اعتدال سے نہ نکلے، چیخ و پکار جس میں نہ ہو، اتنی ہو کہ ہر ساتھی کو کم از کم اس کے اپنے کان تک آواز آ جائے، اس سے کم بھی نہ ہو، اس لیے کہ پھر اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ پہلے ذکر جہری کریں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اب کچھ دیر انشاءاللہ ذکر قلبی مراقبہ کریں گے. تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، سروں کو جھکا لیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ میرے دل پہ سما رہے ہیں، میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل میں جو گناہوں کا میل کچیل، زنگ ظلمات کدورات ہیں وہ سب میرے دل سے نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. چمن میں ہوں مگر آئے بیابانی نہیں جاتی، چمن میں ہوں مگر آئے بیابانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی.
کہتی ہے باتیں مختصر کر ان سے نادان، محبت کی مگر تنہی دے طولانی نہیں جاتی، محبت کی مگر تنہی دے طولانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، نہیں کرتا ہے صدق دل سے توبہ جو گناہوں سے، نہیں کرتا ہے صدق دل سے توبہ جو گناہوں سے، کسی بھی حال میں اس کی پریشانی نہیں جاتی، کسی بھی حال میں اس کی پریشانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، میرے دریائے الفت کا عجب ساحل ہے اختر، میرے دریائے الفت کا عجب ساحل ہے اختر، کے ساحل پر بھی ان موجوں کی طغیانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاری، نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاری، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی، چمن میں ہوں مگر آہیں بیابانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی۔ اب انشاءاللہ حسب حکم جو ہے، جیسے ہر مہینے بیعت کے کلمات کہے جاتے ہیں، اس میں یاد رکھیں کہ اصل مقصود جو ہے وہ اصلاح ہے، ہم سب اصلاح کے محتاج ہیں، بیعت اصل نہیں، بیعت اس کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ تو انسان، جیسے ابھی آپ نے حضرت مفتی صاحب کی بات سنی بہت جامع انداز میں، کہ بیعت ایک نسبت ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے انسان کے لیے اپنی
کمزوریوں سے، کوتاہیوں سے، گناہوں سے نکلنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ہمارے بڑوں کی، اہل اللہ کی، صالحین کی نسبت اور آخرت میں ان کی معیت نصیب فرما دے۔ تو بہرحال جن ساتھیوں کا ارادہ ہو وہ میرے ساتھ یہ کلمات کہہ دیں، اور جو پہلے سے سلسلے میں ہے وہ بھی برکت کے لیے پڑھ لیں، جو کسی اور شیخ سے بیعت ہے وہ بھی پڑھ لیں، تو ان کی بیعت اپنے شیخ سے ختم نہیں ہو سکتی، وہ وہیں پر ہی برقرار رہے گی۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، نفاق سے، گناہ کبیرہ سے، گناہ صغیرہ سے، غیبت سے، جھوٹ بولنے سے، بدکاری کرنے سے، چوری کرنے سے، خیانت کرنے سے، بہتان لگانے سے، کسی کا حق مارنے سے، اور میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ ساری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام مشائخ نقشبند کا فیض ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ اب چند باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہمیشہ عرض ہوتی ہے، ہمارے حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے بہت آسان بات فرمائی ہے کہ بیعت میں 3 چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ پہلی چیز کثرت ذکر ہے، دوسری چیز اتباع سنت ہے، اور تیسری چیز رابطہ شیخ ہے۔ اپنے شیخ سے انسان کسی نہ کسی درجے میں رابطہ رکھے۔ تو تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے اختیار میں ہے، بس میں ہے۔ انسان ذکر کی کثرت کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ پاک کو یاد کرے، اتباع سنت کی پوری کوشش کرے، اپنی زندگی میں ایک ایک سنت کو لانے کی، اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرے، اور جب بھی موقع ملے اپنی جو کیفیات ہے، چاہے اچھی ہے چاہے ہمیں بری لگے، وہ اپنے شیخ کو لازمی بیان کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چند معمولات ہیں بیعت کے بعد ان کا اہتمام کرنا انسان کو بہت سارے گناہوں سے بچاتا ہے، اور ان کی برکت سے اللہ پاک کی محبت میں دن بدن اضافہ ہوتا ہے۔ وہ معمولات کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تلاوت قرآن کریم کا اہتمام ہے۔ دیکھیں، تلاوت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا نورانی کلام ہے۔ انسان جب تک قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے تو اس کی نسبت مضبوط نہیں ہوتی۔ کوشش یہ ہو کہ روزانہ کم از کم 1 پارہ قرآن کریم کی تلاوت ہو، کم از کم۔ اگر یہ بھی نہیں ہو تو آدھا پارہ، یہ بھی نہیں تو 1 پاؤ، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکے 1 رکوع پڑھیں، لیکن تلاوت روز کی بنیاد پر ہو۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ دوسری چیز چند تسبیحات کا اہتمام کرنا روزانہ صبح شام بہت ضروری ہے۔ 3 تسبیحات تو وہ ہیں جو الحمدللہ تقریباً ہمارے اہتمام میں ہوتی ہے۔ وہ تسبیحات کیا ہے؟ استغفار صبح شام 100 مرتبہ،
نمبر 2 تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 99 مرتبہ تک یہاں تک پڑھیں اور 100ویں مرتبہ میں اس کے ساتھ کیا ملا دیں؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا درود شریف، صبح 100 مرتبہ، شام 100 مرتبہ۔ یہ 3 تسبیحات تو وہ ہیں کہ جو 200 مرتبہ روزانہ پڑھی جائیں۔ اس کے علاوہ جو کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں۔ زیادہ ہو جائے 200 مرتبہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں روزانہ۔ 99 مرتبہ تک لا الہ الا اللہ تک پڑھیں اور 100ویں مرتبہ میں اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور روزانہ اسم ذات یعنی لفظ اللہ کا ذکر کریں کم از کم 100 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے، لیکن اس میں زیادتی میں ساتھی کا پوچھ لیں کہ بھئی کتنا اضافہ کیا جائے۔ 300 مرتبہ تک پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، 300 مرتبہ سے زیادہ اگر کوئی ساتھی سمجھتا ہے کہ میرے پاس وقت ہے تو وہ لازماً پہلے اپنے شیخ سے پوچھ لیں، اگر وہ اجازت دے تو ان کی ترتیب پر آگے بڑھیں۔ تو روزانہ کم از کم 100 مرتبہ اسم ذات اللہ 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 اس کی پابندی کریں۔ یہ 5 تسبیحات روزانہ کی بنیاد پر ہیں۔ اور تیسری چیز، دن میں تھوڑا سا وقت نکال کے مراقبہ کرنا، جیسے ابھی آپ ساتھیوں نے کیا۔ مراقبہ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف دل کی طرف توجہ کرنے کا نام ہے، اور آسان طریقہ یہ ہے کہ جس نماز میں آپ سمجھتے ہو کہ اس کے بعد یا اس سے پہلے آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے، تو 10 منٹ پہلے آ کے وضو کر کے صف میں بیٹھ جائیں، سر کو جھکا دیں، آنکھوں کو بند کر لیں، دل کی طرف توجہ رکھیں، اور آپ کو یہ تصور ہو کہ آپ کا دل دھڑک کے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ آپ نے اس سے بلوانا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہو کہ آپ سن رہے ہوں اس سے۔ ہمیں سننا ہے، شروع میں کیفیت نہیں بن پاتی، کچھ دنوں کے بعد پھر بن جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ معمولات ہیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جیسے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ الحمدللہ ہمارا پہلا جو سالانہ خانقاہی اجتماع ہے وہ بھی بزرگوں کے حکم اور مشورے سے اور آپ ساتھیوں کی محبتوں سے انشاءاللہ اس سال منعقد ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی خصوصاً اس کے لیے دعا بھی فرمائیں گے، اس لیے کہ ہم سب تو یہاں کے یعنی ایک میزبان ہیں، فکر کریں گے کہ ہماری یہ مسجد جس طرح آباد ہے خانقاہی سلسلہ بھی آباد ہو جائے۔ تو ساتھی دعا بھی فرمائیں، شرکت بھی فرمائیں، اور ایک خدمت کے جذبے سے آئے۔ اللہ کریم سب کو قبول فرما لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ، صالحین کی نسبت، صحابہ کی نسبت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہم سب کو نصیب فرما دے، اور یا اللہ ان نیک زمرے صالحین میں، ان کی معیت میں ہم سب سیاہ کاروں کو قیامت میں جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے ساتھی محبت سے تشریف لائے، مجلس میں شریک ہوئے، ذکر کیا، اے اللہ جیسے اس ذکر کا حق تھا آپ کے شایع نشان وہ تو ہم ادا نہیں کر سکے، لیکن یا اللہ ہماری کمزوریوں سے صرف نظر فرما کے، اپنی شان کریمی کا معاملہ فرما کے، اے اللہ ہمارے اس کچھ دیر کے بیٹھنے کو قبول فرما دے۔ اے اللہ تمام ساتھیوں کے آنے کو قبول فرما دے، وقت دینے کو قبول فرما دے۔ اے اللہ زبان کے اور دل کے ذکر کو قبول فرما دے۔ کتنے ساتھی ایسے ہیں جو اپنی بزرگی میں، ضعف میں، بیماری میں، کمزوری میں تشریف لائے، اے اللہ ان کی برکت سے اس پورے مجمع کی حالت پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ ہماری مسجد کے جتنے بزرگ نمازی ہیں، یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے، ان کے جسم کی ایک ایک بیماری کو جڑ سے ختم فرما دے۔ اے اللہ ہاتھوں میں، پیروں میں، بینائی میں، صحت میں خوب طاقتیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ شفا کے خزانے آپ کے پاس ہیں، آپ کے حکم کے بغیر اے اللہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ ہماری آپ سے دعا ہے، آنے والے رمضان میں ہر مسلمان کو صحت سلامتی کے ساتھ اس مبارک مہینے کی عبادتیں، ریاضتیں نصیب فرما دے۔ سب کو یا اللہ پورے روزے رکھنے کی، اعمال کرنے کی، اعتکاف کرنے کی، تراویح پڑھنے کی توفیق صحت سلامتی کے ساتھ نصیب فرما دے۔
اے اللہ عمر میں، صحت میں، رزق میں، اعمال میں، تقوی میں یا اللہ ہم سب کے لیے برکت نصیب فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دے، سب کے درجات بلند فرما دے۔ آنے والی ہماری سالانہ اختتامی تقریب، ختم قرآن، ختم بخاری شریف اور سالانہ اصلاحی روحانی اجتماع کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ہر قسم کے ظاہر باطن کے شرور اور فتن سے یا اللہ اس اجتماع کی اور تمام دینی اجتماعات کی حفاظت فرما دے۔ ہماری اس مسجد کو یا اللہ قیامت تک کے لیے قبول فرما دے۔ یہاں جتنے نمازی آئے چلے گئے، جتنے ہیں، جتنے قیامت تک آئیں گے، اے اللہ سب کو قیامت کے دن اپنی شان کے مطابق بہترین اجر نصیب فرما دے۔ حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔